السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قوم سبا کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ سبا آیت 15 سے 19 تک بیان کیا گیا ہے۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حساب نعمتیں عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ گناہ اور نافرمانی کو چنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا اور وہ قوم ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ قوم سبا کی سرزمین بہت زیادہ آباد اور ہری بھری تھی۔ قرآن میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَاتٌ جَنَّتَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ سبا والوں کے لیے ان کی بستیوں میں ایک نشانی تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ تمہارا علاقہ پاک ہے اور تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ قوم خوشحال تھی۔ ان کے پاس کھجور، انگور، انار، ہر طرح کے پھل تھے۔ وہاں موسم بہتر تھا اور پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن انسان جب نعمتوں میں ڈوب جاتا ہے تو اکثر اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ سبا کی قوم نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بت پرستی شروع کر دی۔ گناہ، فضول خرچی اور نافرمانی عام ہو گئی۔ اس کے پاس ایک بڑا باندھ تھا جسے معارب ڈیم کہا جاتا ہے۔ اسی ڈیم کی وجہ سے ان کی کھیتی ہری بھری رہتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو ان کے خلاف عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن میں آتا ہے فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سیل العریم۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر سیل العریم بھیجا، یعنی وہ باندھ اچانک ٹوٹ گیا۔ پانی کا بڑا طوفان آیا جس نے ان کے کھیت، باغات اور گھر تباہ کر دیے۔ ان کے ہرے بھرے باغ کانٹوں اور کڑوے پھلوں سے بھر گئے۔ اس عذاب کے بعد قوم سبا بکھر گئی۔ کچھ لوگ یمن سے نکل کر شام، سیریا، مکہ اور عرب کے دوسرے حصوں میں جا بسے۔ ان کی طاقت اور شہرت ختم ہو گئی۔ اتہاس میں آتا ہے کہ تفریق سبا کہاوت بن گئی، جس کا مطلب ہے بکھراؤ اور تیتر تیتر ہونا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ سبا آیت نمبر 17 میں آیا ہے۔ مطلب ہم نے انہیں ان کی کفر اور ناشکری کی سزا دی اور ایسے ہی کافروں کو ہم سزا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ نعمت جب تک قائم رہتی ہے تب تک انسان شکر گزار رہے، لیکن جب انسان کفر اور ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ قوم سبا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نعمت ہمیشہ رہ بھی سکتی ہے اور اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ جب اللہ انسان کو مال، زمین، اس کا کھانا پینا اور سکون دیتا ہے تو یہ اس کا انعام ہے، بلکہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے کہ کیا انسان شکر ادا کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ قوم سبا کے پاس سب کچھ تھا، ہرے بھرے باغات، میٹھا پانی، خوشحال زندگی، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے گھمنڈ، بت پرستی اور نافرمانی اپنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس نعمت پر ان کا گھمنڈ تھا وہی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ نعمتیں کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ہم ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے۔ گناہ اور نافرمانی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ شکر اور صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ ہوا، پانی، صحت، روزی، روٹی، کیا ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں یا بھول گئے ہیں؟ یہ قوم سبا کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں کبھی نافرمانی اور گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہمیں نافرمانی اور گھمنڈ سے بچا اور ہمیں ان قوموں کی طرف نہ بنا جن پر تیرا عذاب اترا۔